السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مسلم بازار کی حدیث نمبر 3488، اس میں شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید الاستغفار اذا انصرف احدکم من صلاته یقول اللہم انت خلقتنی وانا عبدک انا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت وابوء بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ تو یہ سلام پھیرنے کے بعد کے اذکار میں سید الاستغفار کا بیان ہے کہ نماز سے سلام پھیریں یہ کلمات کہیں تو یہ سید الاستغفار ہے۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا، سند اس کی صحیح ہے، تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح یہ صبح و شام کے اذکار میں شامل ہے سید الاستغفار، اسی طرح نماز سے سلام پھیرنے کے بعد بھی ہے۔ صحیح بخاری میں جو روایت ہے اس میں شداد بن اوس ہی راوی ہیں، تو اس میں ہے کہ جو شخص صبح کو یہ کہے سید الاستغفار کے کلمات، اس دن فوت ہو جائے شام سے پہلے تو وہ جنتی ہے۔ جو شخص یہ رات کو کلمات کہے دل کے یقین کے ساتھ اور صبح ہونے سے پہلے فوت ہو جائے تو وہ بھی جنتی ہے۔ تو مطلب یہ صبح و شام کے اذکار میں بھی ہے، اور مسلم بازار کی اس سے سند صحیح ہے، اس کی روح سے نمازوں کے بعد میں بھی ہیں۔ مسند احمد کی ایک دوسری روایت ہے 4466 نمبر روایت، اس میں بھی یہ وضاحت ہے۔ اس میں بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سید الاستغفار ان یقول الرجل اذا جلس فی صلاته، جب کوئی شخص نماز میں بیٹھے تو یہ کلمات کہنا سید الاستغفار ہے۔ تو نماز سے جو پچھلی حدیث کو ملا کے سمجھ آتی ہے یہ سلام پھیرنے کے بعد ہی ہے، کیونکہ سلام پھیرنے کے بعد بھی انسان اپنی جگہ پہ بیٹھا ہو تو وہ نماز میں ہی ہوتا ہے، سند اس کی بھی صحیح ہے۔ تو ان حدیث سے ثابت ہوا کہ صبح و شام کے اذکار میں بھی سید الاستغفار کا اہتمام کرنا چاہیے اور نماز سے سلام پھیرنے کے بعد بھی۔ السلام علیکم۔ لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه، اللهم صل عليه